Real is here. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت و شوق سے سرکار مدینہ تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر محبت و شوق سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ آج ہم بات کریں گے نکاح کے متعلق کہ نکاح کرنا کیا ہے، کہ نکاح ایک عظیم سنت ہے اور نکاح کے کئی کنڈیشن ہے، کئی جو ہے اس میں طریقے ہیں، کئی ضابطے ہیں اس کے۔ کبھی تو نکاح کرنا سنت ہوتا ہے، کبھی نکاح کرنا یہ فرض بھی ہو جاتا ہے، کبھی نکاح کرنا یہ واجب بھی ہوتا ہے، اور کبھی نکاح کرنا حرام بھی ہوتا ہے، اور کبھی مکروہ بھی ہوتی ہے۔ جی ہاں، اب کیا صورت ہے کہ نکاح کرنا فرض ہو جائے گا، یا کبھی واجب ہوگا، کبھی مکروہ ہوگی، کبھی سرے سے جو ہے وہ حرام ہوگا اور کبھی سنت ہوگا۔ تو نکاح کے بارے میں آپ کو پہلے کچھ حدیث پاک سناتا ہوں۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جوانو، تم اگر نکاح کی استطاعت رکھتے ہو تو نکاح کرو۔ یہ نگاہوں کو اٹھنے سے، غیر محرموں کی طرف اٹھنے سے مفہوم بتا رہا ہوں، یہ نگاہوں کو اٹھنے سے روکتی ہے، یہ نگاہوں کو اٹھنے سے روکنے والی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور اگر تم استطاعت نہیں رکھتے، یعنی تم میں قوت نہیں ہے، تو روزے رکھو، کہ روزہ رکھنا قاطع شہوت ہے، یعنی شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ دوسری حدیث پاک ابن ماجہ شریف کی ہے کہ ابن ماجہ نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا، جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خدا تعالی سے پاک و صاف ہو کر ملنا چاہے، اسے چاہیے کہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے۔ اب تیسری حدیث پاک میں بیان کرتا ہوں۔ تیسری حدیث پاک یہ طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ روایت کرتے کہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے چار چیزیں ملی اسے دنیا و آخرت کی بھلائی ملی۔ پہلا، شکر گزار دل، دوسرا ذکر خدا کرنے والی زبان، تیسرا بدن بلاؤں پر صابر، اور چوتھا یہ کہ ویسی بیوی جو اپنے نفس اور مال شوہر میں گناہ کی جویا نہ ہو۔ مطلب یہ کہ جس شخص کو، جس مسلمان کو چار چیزیں ملی بحکم حدیث، اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی ملی۔ پہلا اس میں ذکر کیا گیا کہ دل شکر گزار، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ پاک نے جو ہمیں نعمت اور وسعت عطا فرمائی ہے، جو خوشحالی عطا فرمائی ہے، تو اس کا شکر ادا کیا جائے۔ دوسری یہ کہ ذکر، وہ زبان جو ذکر خدا کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو جب مسلمان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، تو رب تعالیٰ بھی اس کا چرچا فرماتا ہے۔ جیسے پہلے ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو اللہ کو یاد کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کی پاکی بیان کرنا، اس کی حمد بیان کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو ہمیں رب تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، نماز کے علاوہ بھی۔ نماز تو پڑھنی چاہیے، نماز پڑھنی تو یہ فرض ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں ذکر بھی کرنا چاہیے۔ تیسرا یہ کہ بدن بلا پر صابر، مطلب ہم پر جو مصیبتیں آئے، پریشانیاں آئے، مصیبتوں میں ہم جو مبتلا کر دیے جاتے ہیں، رب تعالیٰ جو ہمیں مصیبتوں میں گرفتار فرماتا ہے، تو ہم صبر کریں، نہ کہ واویلا کریں، شور و فغا نہ کریں، بلکہ بلاؤں کے آنے پر ہم صبر کریں،
جزا فضا نہ کرے، کیوں جزا فضا کرنے سے، ناشکری اور بے صبری کرنے سے یہ آنے والی نیکی بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی بلا آئے، مصیبت آئے، تنگ دستی ہو جائے، فاقہ پڑ جائے، گھر میں کوئی بیمار پڑ جائے، ہم بیمار پڑ جائے، بال بچے بیمار ہو جائیں، تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ چوتھا یہ فرمایا گیا کہ وہ بیوی، نیک بیوی مراد، کہ جو اپنے نفس اور مال شوہر میں گناہ کی جویا نہ ہو، مطلب اپنے نفس کی حفاظت کرے، وہ غیر محرم کو دیکھنے سے بچے، اپنی عزت کی، اپنی پارسائی کی، اپنے حسن و جمال کو غیر محرموں پر ظاہر نہ کرے، بلکہ پردہ کرے، پردے میں رہے، غیر محرموں کے پاس نہ جائے، اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ تو یہ چار ایسی چیزیں ہیں کہ حدیث پاک میں بتایا گیا کہ ان چار چیزوں کو جس کو مل گئے چار چیزیں، اسے دنیا اور آخرت میں اس کو بھلائی ملی۔ تو بھائی کہ نکاح کسے کہتے ہیں؟ نکاح کا معنی کیا؟ تو بہار شریعت میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نکاح اس عقد کا نام ہے جو وہ اس لیے مقرر فرمایا گیا تاکہ مرد کو عورت سے جماع وغیرہ حلال ہو جائے۔ تو نکاح جو ہے یہ سنت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے، تو نکاح ہمیں کرنا چاہیے۔ اب ایک نکاح کے بارے میں کچھ مسئلے میں آپ کو بتا دوں۔ مسئلہ نمبر 1، بہار شریعت میں ذکر ہے کہ اگر اعتدال کی حالت ہو، مطلب شہوت کا غلبہ نہ ہو، اعتدال ہو، میڈیم حال ہو ہمارا، اور نان و نفقہ، عورت کا مہر، اس کا نفقہ، اس کی ضرورت زندگی کے سامان مہیا کرنے پر ہمیں قدرت حاصل ہو، تو نکاح کرنا یہ سنت ہے۔ اور نکاح سنت موقعہ ہے، جی ہاں، اور نکاح نہ کرنے پر اڑا رہنا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، اڑا رہنا اس بات پر، یہ گناہ ہے۔ اب یہ نکاح جو ہے واجب کب ہوتا ہے؟ مسئلہ نمبر 2، بہار شریعت میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اگر زنا کا شہوت کا غلبہ ہو اور اندیشہ زنا کا ہو، کہ زنا کا اندیشہ ہو جائے، اور عورت کا مہر اور نفقہ ادا کرنے کی اس میں طاقت ہے بندے میں، تو اس صورت میں نکاح کرنا یہ واجب ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ کہ اگر اپنی نگاہ کو غیر محرموں کو دیکھنے سے نہیں بچا پاتا، نہیں روک پاتا، یا معاذ اللہ ہاتھوں سے کام لینا پڑے گا، تب بھی نکاح کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے، اب نکاح کرنا یہ فرض کب ہے؟ اگر یہ یقین ہو جائے کہ میں نکاح نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا، تو زنا مجھ سے ہو جائے گا، یہ یقین ہے، تو اس صورت میں نکاح کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر یہ اندیشہ ہے کہ نکاح کرنے کے بعد عورت کا مہر و نفقہ اور اس کے ضرورات کے متعلق سے زندگی، جو اس کے ضرورت زندگی ہے، اس کو پورا نہیں کر پاؤں گا، تو نکاح پھر مکروہ ہوتی ہے۔ اور اگر یہی بات یہ یقین ہو جائے کہ میں عورت کا مہر اور نفقہ ادا کر ہی نہیں پاؤں گا، پورے یقین ہو جائے، تو اس صورت میں نکاح کرنا حرام ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال نکاح تو ہو جائے گی، مگر اس کنڈیشن میں، اس صورت میں، اس زاویے کے حساب سے کہ اگر یقین ہو جائے، کامل یقین ہو کہ میں شادی اگر کرتا ہوں، نکاح کرتا ہوں، تو عورت کا مہر اور نفقہ اور اس کی ضرورت زندگی کو پورا نہیں کر پاؤں گا، تو اس صورت میں یہ نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ان باتوں پر غور کرنا چاہیے، ہماری کیا کیفیت ہے، کیا کیفیت بنتی ہے، تو نکاح کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، اور نکاح ایک عظیم سنت بھی ہے۔ تو اگر انسان، بہار شریعت میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ اگر نکاح کرنے سے مقصد یہ ہو کہ پاک دامنی حاصل کروں گا، نیک اولاد حاصل کروں گا، گناہوں سے بچوں گا، تو ثواب بھی ملے گا۔ اور اگر نکاح سے مقصود یہ ہو کہ صرف لذت حاصل کرنے کے لیے، قضائے شہوت کو پوری کرنے کے لیے نکاح کروں گا، تو اس میں ثواب نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ اگر نیت اچھی ہو تو ثواب ملے گا، اور اگر نیت اچھی نہ ہو، محض لذت حاصل کرنا مقصود ہو، تو اس پر ثواب اس پر مرتب نہیں ہوگا، کوئی بھی ثواب نہیں ملے گا۔ تو نکاح ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ اگر گھر کے افراد یہ بالغ ہو جائیں، بہن ہو، بیٹی ہو یا لڑکا ہو، تو اس کے نکاح میں
جلدی کرنی چاہیے، چونکہ زمانہ پرفتن ہے، زمانے میں بے شمار آج لوگ تباہیوں کے دہانے پر کھڑے ہیں، آج آئے دن عجیب عجیب کیسز سننے کو ملتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر پر دھیان دیں اور اپنی بہنوں کا، بھائیوں کا جو نکاح کے قابل ہو چکے ہیں ان کا رشتہ، صحیح رشتہ تلاش کریں اور ان کا نکاح فرما دیں، نکاح کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی نکاح کے اور مسائل دوسرے ویڈیو میں بیان کروں گا، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔